البخاری قادری ایک ہندوستانی سید، عالم دین اور مفتی ہیں جنہوں نے گجرات کے علاقہ کچھ کے مسلمانوں کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکال کر دین اسلام کی روشنی میں پہنچایا۔ سید احمد شاہ بخاری کی ولادت ونجان کے سید خاندان میں ہوئی، مگر آپ کی جائے ولادت 2 محرم الحرام ہجری سن 1349 اور عیسوی سن 1929 کچھ کے شہر مانڈوی علاقے کے گاؤں سلایا میں اپنے ننیحال سید اکبر شاہ میر شاہ بخاری کے گھر پیدا ہوئے، جن کو آج پورا کچھ مفتی کچھ کے نام سے پہچانتا ہے۔ مفتی کچھ کی تعلیم کی بات کریں تو آپ ابتدائی دینی تعلیم اپنے دادا سید علی شاہ کے پاس حاصل کی۔ اس کے علاوہ ونجان کے مدرسہ میں قرآن مجید، سندھی نور نامہ، ابو الحسن وغیرہ کتابوں کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو ونجان گاؤں کی اسکول، جس کا نام JT اسکول تھا، اس میں آپ نے گجراتی کے 5 کلاس اور انگلش کے پہلے کلاس میں تعلیم حاصل کی۔ مفتی کچھ کا یہ تعلیمی سفر جاری رہا۔ پھر 1963 میں مدرسہ عربیہ قادریہ دھورا جی سوراشٹر سے مولوی کی سند حاصل کی، یعنی عالم بن گئے۔ ہندوستان کے مشہور عالم مفتی سوراشٹر حضرت علامہ احمد میاں صاحب قادری رضوی اور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی گوسی UP کی خدمت میں رہ کر 1964 میں سند افتاء یعنی مفتی کی سند حاصل کی۔ مفتی کچھ کے آبا و اجداد کی بات کریں تو یہ حسینی سید ہیں جو بخارا سے ہندوستان تشریف لائے، جس کی وجہ سے بخاری سید سے مشہور ہوئے، اور ان کی وجہ سے احمد شاہ بن میاں صاحب بن علی شاہ بن ابا میاں بن حسین شاہ بن احمد شاہ بھی سید بخاری سے مشہور ہوئے۔ مفتی کچھ کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت ہیں، تو یہ ان کے دادا سید علی شاہ کی کچھ کے لیے ایک دعا تھی۔ مفتی کچھ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرے دادا علی شاہ کی نظر کمزور ہوئی تو میں انگلی پکڑ کر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے جاتا، تو یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، سائیں علی شاہ بابا، یہ آپ کا پوتا آپ کو ہر حالت اور ہر موسم میں آپ کو مسجد تک پہنچاتا ہے۔ تو میرے دادا علی شاہ نے میرے لیے دعائیہ الفاظ کہے تھے، انشاءاللہ خداوند کریم ان کو ایسی ہدایت دے گا کہ یہ مسلمانوں کی انگلیاں پکڑ کر انہیں مسجدوں میں لائے گا۔ اور کبھی کبھار میرے دادا پیار اور محبت سے مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھاتے۔ اس وقت ایک شخص نے سوال کیا کہ آج تو بابا کو کاندھے پر بٹھا لیا، تو اس وقت دادا نے جواب دیا، آج میرے کاندھے پہ ہے، کل لوگ انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے۔ آج مفتی کچھ کی یہ شان آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جنہوں نے کچھ میں دین اسلام کی تبلیغ کر کے کبھی پیدل، کبھی بس، کبھی بیل گاڑی پر سفر کر کے کچھ کے پورے علاقے سے جہالت کی بری رسموں کو جڑ سے اکھاڑ کر دین اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ مرد قلندر کچھ کی دھرتی سے افریقہ کی دھرتی پر بھی دین اسلام کی تبلیغ کی اور وہاں کے مسلمانوں کو واضح اسلام بتایا۔ اور مفتی کچھ کا کہنا ہے کہ افریقہ کا پہاڑی علاقہ، جہاں پہاڑ پر ایک گاؤں لوشوٹو تھا، وہاں گاڑی کے ذریعے جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی، اور آج تک کچھ میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مفتی کچھ نے تقریر کے ذریعے کچھ میں دین اسلام کی ایسی تبلیغ کی کہ کچھ میں دینی تعلیم کے لیے مدارس کی تعمیر ہوئی اور کئی مساجد تعمیر ہوئی، کئی لوگ نمازی بنے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ مفتی کچھ نے اپنی جوانی میں کبھی سیاست میں بھی قدم رکھا تھا۔ 1954 میں ایک پارٹی نے احمد شاہ بخاری کو کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کھڑا کیا تو لوگوں نے کئی متوں کی لیڈ سے آپ کو چنا، یعنی آپ جیت گئے۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ آج کی سیاست ایک گندا کھیل ہے جس میں لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مفتی کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سب کام جھوٹ، دھوکہ، دغا بازی، ان سب سے میں دور تھا۔ میں نے سیاست ہی چھوڑ دی اور اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی۔ پھر یہ ستارہ
دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اتنا چمکا کہ کبھی ہندوستان میں چمکا تو کبھی پاکستان میں چمکا تو کبھی افریقہ کی سرزمین پر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے چمکا۔ اس ستارے کی چمک اللہ نے اتنی زیادہ کر دی کہ کبھی اپنے آقا کے شہر مدینہ منورہ میں چمکا۔ خود عاشق رسول مفتی کچھ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حج کے موقع پر ہمارا قافلہ مدینہ پہنچا۔ ہمارے قافلے میں ایک کمبھار اسماعیل نام کا شخص جانزیبار سے ہمارے ساتھ تھا، جن کا اصل وطن کچھ گوندیالی تھا، جن کے پاس 800 سعودی ریال اور 1400 شیلنگ تھے، وہ گم ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کئی کوشش کے باوجود نہ ملے، وہاں کی پولیس تک بات پہنچانے کی ٹھان لی، مگر کسی نے بتایا کہ یہاں کے ایسے قوانین ہیں کہ پورے میمن مسافر خانہ کو تکلیف ہوگی۔ تو مفتی کچھ نے کہا چلو بارگاہ رسالت میں ہم سب مل کر فریاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے قبر شریف کی اس طرف جہاں ہمارے نبی کے پاؤں مبارک ہیں وہاں جالی مبارک کو پکڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم گنہگار خطاکار امتی ہیں، ہم غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کی رقم گم ہو گئی ہے، یہ فریاد لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء مسجد نبوی میں پڑھ کر ہمارے روم میں حاضر ہوئے، کھانا کھایا، رات کے 12 بجے تک جاگتے رہے۔ تو اچانک نیچے سے آواز آئی کہ جنگ بار سے کچھی حاجی کون ہیں اور ان میں سید صاحب کون ہیں؟ ان کو نیچے کوئی بلاتا ہے۔ میں جلدی نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی عمر کے دیندار بزرگ جن کا نام عبد الکریم تھا، جو اصل کچھ کے تھے، بمبئی سے مدینہ آ کر 40 سال پہلے یہاں مقیم تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا تم میں سے کس کی رقم گم ہو گئی ہے؟ تو میں نے جلدی اوپر سے کمبھار اسماعیل کو بلایا۔ وہ نیچے آئے تو فوراً اس بزرگ نے 800 ریال اور 1400 شیلنگ ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ آپ کی کھوئی ہوئی رقم ہے۔ میں نے پوچھا اے چچا یہ رقم آپ کیوں دیتے ہیں ہمیں؟ کوئی وجہ؟ تو چچا رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ مجھے مدینہ شریف 40 سال ہو چکے، مگر آج میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ عشاء نماز کے بعد میں سویا، اتنے میں ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میمن مسافر خانہ میں جاؤ، وہاں جنگ بار سے کچھی حاجی آئے ہیں، ان کی اتنی رقم گم ہو گئی ہے، آپ وہاں جائیں اور کچھی سید صاحب کو اتنی رقم دے دو۔ تو یہ 40 سال بعد آپ کی بدولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اس طرح میری قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ سن کر ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رات کو تہجد کے وقت بارگاہ رسالت میں حاضری دی، دعائیں کی اور صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے۔ ہزاروں سلام اس عاشق رسول پر جس نے آج تک کچھ کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع جلا کے رکھی ہے۔ سلام اس پر کہ جن کی بدولت آج تک کچھ کے ہندو مسلم میں بھائی چارگی موجود ہے۔ سلام اس پر جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی محبت ڈالی، جن کو آج زمانہ سلام کرتا ہے۔ کہ حضرت مفتی کچھ دامت برکاتہم کی ذات آپ کے لیے سرزمین پہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان سے جتنا فیض حاصل کریں اور ان کی تعلیمات کو جتنا آگے لیں اور پہنچائیں اور پھیلائیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ الحاج مفتی کچھ پیر طریقت سید احمد شاہ بخاری اطال اللہ عمرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔